لالٹین۔ اسکول والے بچوں کو ایک دن کی سیر پر لے جا رہے تھے۔ بچے اسکول کے میدان میں صاف ستھرا یونیفارم پہنے کھڑے تھے۔ سب بہت خوش تھے۔ وہ ایک ایک کر کے بسوں میں بیٹھتے گئے۔ بس کا انجن اسٹارٹ ہوتے ہی چوکیدار بابا نے اسکول کا گیٹ کھولا اور ایک نہیں، دو نہیں، 3 بسیں گیٹ سے باہر نکلی۔ 1 گھنٹہ سفر کے بعد وہ خوبصورت وادی میں داخل ہوئے، جہاں ایک طرف دریا اور دوسری طرف گھنے درخت تھے۔ بچوں کے گروپ بنے، ہر گروپ کے ساتھ 2 ٹیچر تھی۔ ٹیچر کی ہدایت تھی کہ کوئی بچہ گروپ کے بغیر ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ علی جس گروپ میں تھا، ان کی ٹیچر بچوں کو درختوں کے جھنڈ کی طرف لے گئی اور مختلف درختوں کے نام، خاندان اور تاریخ کے بارے میں بتایا۔ علی سب سے پیچھے کھڑا تھا۔ اسے پیلے پھول پر سرخ تتلی نظر آئی اور توجہ اس کی باتوں سے ہٹ گئی۔ تتلی کو پکڑنا چاہا، ہوشیار تتلی اڑ گئی۔ علی نے تتلی کا پیچھا کیا۔ ایسا کرتے ہوئے احساس نہیں ہوا کہ وہ گروپ سے دور ہو گیا ہے۔ تتلی اڑتے اڑتے پودوں میں گم ہو گئی۔ علی نے تھک کر آس پاس دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ وہ اونچے درختوں کے درمیان اکیلا کھڑا تھا۔ رنگین تتلی دیکھ کر ٹیچر کی ہدایت بھول گیا تھا۔ شام ہونے والی تھی، روشنی کم اور اندھیرا بڑھنے لگا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ راستہ تلاش کرنا چاہا، لیکن گھوم پھر کر دوبارہ اسی مقام پر پہنچ جاتا۔ تھک کر بیٹھ گیا۔ ایسی خاموشی تھی کہ دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اتنے میں سرگوشی سنی، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ آواز کی طرف دھیان دیا تو فاصلے پر روشنی نظر آئی۔ ایسا لگتا تھا کہ زرد، ہرے اور سرخ رنگ کے بلب جل رہے ہوں۔ امید بندھی کہ وہاں کوئی ہے جو راستہ بتائے گا۔ تیزی سے روشنی کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر مایوسی ہوئی۔ وہ چمکدار مکھیاں تھیں جن کے جسم سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے روشن مکھیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ روشن مکھیاں دیکھ کر علی کو حیرت ہوئی، لیکن پریشانی میں ان پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور راستہ تلاش کرنے کے لیے مڑا۔ آواز آئی، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ گھبراہٹ میں قدم رک گئے۔ پھر آواز نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ حیرت سے پوچھا، کیا تم نے مجھے آواز دی؟ اماں مکھی مسکرائی اور بولی، جی ہاں۔ علی کو تعجب ہوا۔ کہا، میں نے پہلی مرتبہ مکھی کو بولتے سنا ہے۔ آواز آئی، ہم مکھی نہیں، جگنو ہیں اور یہ میرے بچے ہیں۔ ہمارا تعلق اڑنے والے کیڑوں کے خاندان سے ہے۔ علی نے حیرت سے کہا، اڑنے والے کیڑے؟ میں نے صرف رینگنے والے کیڑے دیکھے ہیں۔ اماں جگنو یہ سن کر ہنسی اور پوچھا، یہاں کیسے آئے؟ علی نے جگنو کو گروپ سے دور ہونے کا واقعہ سنایا اور کہا، میں شرمندہ ہوں، ٹیچر کی بات بھول گیا، مجھ سے نافرمانی ہو گئی۔ سب میرے لیے پریشان ہوں گے۔ کیا آپ یہاں سے نکلنے میں میری مدد کریں گی؟ جگنو نے کہا، کیوں نہیں؟ اللہ نے ہمیں روشنی اسی لیے دی ہے کہ اندھیرے روشن کریں۔ یہ کہہ کر اس نے بچوں کو دیکھا۔ بچے جگنو اماں کا اشارہ سمجھ گئے اور گنگنانے لگے، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ بچوں کو کورس میں گاتا دیکھ کر علی کے پریشان چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر سارے جگنو اڑے اور علی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ دیکھا کہ جگنو کی دم لالٹین کی طرح روشن ہے۔ پوچھا، دم سے روشنی کیسے نکلتی ہے؟ اماں جگنو بولی، اللہ کی قدرت ہے۔ جس طرح دیے میں تیل ڈالنے سے دیا جلتا ہے، ہماری دم میں تیل کی جگہ ایک مادہ لوسیفرن ہے۔ آکسیجن ملنے پر لوسیفرن بھڑکتا ہے اور دم روشن ہو جاتی ہے۔ پوچھا، آپ کی دم نہیں جلتی؟ جگنو نے بتایا کہ اللہ کے حکم سے ہماری روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے۔
जबकि घरों में इस्तेमाल होने वाले बल्ब 10% रोशनी और 90% हरारत देते हैं। अली मुतासिर हुआ, कहा, रोशनी देने वाली ज्यादातर चीजें गर्म है, जैसे सूरज, बल्ब, मोमबत्ती। आप लोगों से मिलकर मालूम हुआ कि कायनात में कुछ भी हो सकता है। गर्म शय सर्द और सर्द शय गर्म हो जाती है। अम्मा ने बताया था कि नमरूद के कहने पर पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी होकर उनके लिए रहमत बन गई। जुगनू ये सुनकर बोले, अल्लाह ने हमारी रोशनी को भी हमारे लिए रहमत बना दिया है, वरना हमारा वजूद खत्म हो जाता। चलते चलते अली को अपने हम जमात बच्चों की आवाजें सुनाई थी। आवाज सुनकर अली खुश हो गया और जुगनू का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, काश मैं भी आपके काम आ सकता। ये सुनकर जुगनू ने अली के कान में कुछ कहा। वो मुस्कुराया और अल्लाह हाफिज कहकर दोस्तों की तरफ दौड़ा। उसे देखकर सबकी जान में जान आई। एहसास हुआ कि इसकी वजह से सबकी पिकनिक खराब हो गई। सबसे माफी मांगी और बताया कि किस तरह जुगनू ने रास्ता तलाश करने में मदद की। बच्चों ने हैरत से कहा, क्या जुगनू तुम्हें यहाँ लाए और तुमसे बातें की? अली बोला, मुझे उनकी बोली समझ में आ रही थी और वो मेरी बात समझ रहे थे। जुगनू बच्चों ने मुझे गीत भी सुनाया। बच्चों ने पूछा, तुम्हें उनकी बोली कैसे समझ में आई? अली बोला, जिस तरह पानी कहने से जहन में पानी की तस्वीर बनती है, उनकी आवाज से मेरे जहन में तस्वीरें बन रही थी। बच्चे उसके मजीद करीब हो गए। जुगनू और क्या कह रहे थे? अम्मा, जुगनू ने मुझे नसीहत की है कि हमारी तरह रोशनी बन जाओ और भूले हुओं को रास्ता दिखाओ। इस तरह बच्चों को पैगाम मिला कि जो दूसरों की मदद करते हैं, ऐसे बच्चों की रोशनी से दुनिया रोशन हो जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आप दिलचस्प और मालूमाती कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो रिसाला बच्चों का कलंदर शऊर का मुतालिया जरूर करें। हमसे राब्ता करें। 100B सेक्टर 4C सरजानी टाउन कराची। फोन नंबर 0321 929 0944। और हाँ, नए कार्टून्स और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।